ہماری جو سلسلہ وار گفتگو جاری ہے اس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت، ضرورت، اہمیت اور اس کا طریقہ کار۔ ہمارا جو عنوان ہے اس کے پہلے حصے کے تعلق سے ہم نے اپنی گفتگو پوری کی اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اور گفتگو کے اس حصے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اولاد کی تربیت کتنی اہم، کتنی ضروری، اور ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور اس پوری امت کے لیے اولاد کی تربیت کرنا اور اسے اچھائی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دینا، برائی کے راستے پر چلنے سے روکنا، یہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ اس ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد پھر درمیان میں ایک انتہائی اہم گفتگو یہ آئی کہ انسان کن مرحلوں اور کن دائروں اور کن حدوں سے گزر کر اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنی عمر یہ پوری کرتا ہے، اور زندگی کے کن مرحلوں میں وہ کم یا زیادہ تربیت کے مختلف ادوار اور اطوار سے گزرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے اولاد کی تربیت کے 5 دائروں اور 5 مرحلوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا۔ وہ 5 دائرے: نمبر 1 وہ گھر کہ جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نمبر 2 اسکول، کالج اور یونیورسٹی، نمبر 3 مکتب، مدرسہ، دارالعلوم، نمبر 4 ہمارا آس پاس پڑوس، ہمارا معاشرہ، اور نمبر 5 وہ جگہ جہاں بچہ پڑھ لکھ کر کوئی ملازمت، نوکری اور جاب کرتا ہے، یا کوئی کاروبار، بزنس، تجارت یا کسی طرح کی کوئی نوکری اور ڈیوٹی کرتا ہے۔ یہ 5 وہ دائرے ہیں کہ جن 5 دائروں میں انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، اور ان 5 دائروں میں کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی صورت میں انسان جانے یا انجانے طور پر محسوس یا غیر محسوس طریقے سے تربیت کے راستے سے گزرتا ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تربیت تو ان 5 دائروں میں ہو رہی ہے، اور ان 5 دائرے میں انسان سیکھنے، جاننے اور سمجھنے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اس کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ لیکن ان 5 دائروں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جو مہتو رکھنے والا دائرہ ہے وہ گھر ہے، کہ جہاں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ یعنی ان 5 دائروں میں گھر یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی کے 4 دائرے یہ تنے اور شاخ اور اس کی پتیوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو حیثیت ایک درخت کے وجود میں جڑ کی ہوتی ہے، وہی حیثیت تربیت کے اس درخت میں اس کی جڑ یعنی گھر کی ہے، کہ گھر تربیت کے درخت کے وجود میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں ہم باضابطہ اب مرحلہ وار یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ تربیت کے کتنے مرحلے بچے کی زندگی میں آتے ہیں، اور کس پڑاؤ پر والدین کو اور بچوں کے سرپرستوں کو کس طرح کی ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت اور ان کی پرورش اور پرداخت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن باضابطہ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں، اور زور دے کر یہ بات اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے
ظاہر ہے کہ اسے یہ سوچ کر تربیت نہیں کرنا ہے کہ بچے کی دنیا اچھی ہو جائے. یہ بہت اہم پہلو ہے, میں جس پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مسلمان جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس فرق کو اگر ہم نے ذہن میں نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں یہ تربیت ہو, مگر ہمارے رب کی نگاہ میں اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور نتیجتاً ہمارے دین کی نگاہ میں اسے تربیت نہیں کہا جا سکے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ اچھی تربیت یعنی بچے کا اسٹیٹس اس دنیا میں اچھا ہو جائے, بچے کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے, بچہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائے, کاروباری اعتبار سے مضبوط ہو جائے, اولاد کھانے پینے اور اس کا رہن سہن کا اسٹائل بہتر ہو جائے, یعنی یہ دنیا میں ایک اچھے اسٹیٹس والی زندگی گزارے. یہ دوسرے لوگ جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کا مطمح نظر اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے اور ایک مسلمان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس تربیت کا فائدہ اس دنیا کی حد پر جا کر ختم ہو جائے. بچے کی تربیت کا فائدہ اسے دنیا میں ملے, اس کا کاروبار بہتر ہو جائے, اس کی تعلیم بہتر ہو جائے, اس کا رہن سہن کھان پان بہتر ہو جائے, اس کے کپڑے, اس کا پہننا اوڑھنا بہتر ہو جائے دنیاوی اعتبار سے. اور یہ دنیاوی اعتبار سے ایک اچھے لیول پر زندگی گزارے نہیں. ایک مسلمان جب اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ایک مسلمان جب اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دنیا تو اچھی ہو ہی, لیکن دنیا کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے ایک مسلمان جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور ایک دوسرا کوئی انسان جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے, دونوں کے درمیان. آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے فرعون یہ کتنا بڑا نام ہے, نمرود, حامان, شداد, قارون, یہ کتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز اور کتنی بڑی شخصیات ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ماضی قریب میں اس طرح کا کوئی بادشاہ اور کوئی شہنشاہ نہیں گزرا جسے اس کی رعایا اور اس کی پرجا نے اسے بادشاہ, اسے شہنشاہ ماننے سے آگے بڑھ کر اسے اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کیا ہو. لیکن دنیا کی تاریخ میں یہ وہ شہنشاہ گزرے ہیں جنہیں ان کی رعایا نے صرف انہیں اپنا بادشاہ, اپنا حاکم, اپنا سلطان اور اپنا شہنشاہ نہیں مانا, بلکہ انہیں اپنا معبود اور اپنا خدا تک مانا. لوگ انہیں سجدہ کیا کرتے تھے, لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کی عبادت اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے. تو دنیا والوں کی نگاہ میں ان کا اسٹیٹس کتنا اونچا ہے, کتنا بلند ہے. لوگ انہیں کس نگاہ سے ان کے زمانے میں دیکھتے ہوں گے, آپ اندازہ لگائیے. آج ہمارے ملک میں اگر ہم پوچھیں کہ بھائی سب سے زیادہ ہائی پروفائل لوگ کون ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جو اس دنیا کی میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں, آسائش والی, آسانی والی, شہنشاہی والی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے امبانی ہیں, اڈانی ہیں.
जिन्हें दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश उनके इशारों के ताबे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अंबानी और अडानी, चाहे आज उनके पास दुनिया की कितनी दौलत, कितना आराम और कितनी आसाइश हो, लेकिन इसके बावजूद आज उनकी पूजा कोई नहीं करता, उनकी इबादत कोई नहीं करता, उनकी परस्तिश कोई नहीं करता, उन्हें सजदा कोई नहीं करता। मैं इनसे भी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, जो लोगों की निगाह में इनसे बड़ी शख्सियत थी, इनसे बड़ा मकाम, इनसे बड़ा मर्तबा, इनसे ऊंचा स्टेटस रखती थी कि लोगों ने उन्हें बंदा होते हुए भी खुदा बना रखा था। मैं फिरौन की बात कर रहा हूं, शद्दाद की बात कर रहा हूं, मैं नमरूद की, कारून की, हामान की बात कर रहा हूं। दुनिया में जिन्होंने जन्नत बना ली थी, जिन्हें दुनिया खुदा और माबूद समझा करती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे बताइए कि ये अंबानी और अडानी से बड़ा और ऊंचा स्टेटस रखने वाले ये लोग, अगर दुनिया से पूछा जाए तो शायद दुनिया कहे कि ये कामयाब थे, और दुनिया तो कहेगी ही कि ये कामयाब थे, इसीलिए दुनिया इनके आगे सजदे में झुक रही थी। अब देखिए, एक तरफ दुनिया इन लोगों को अजीम इंसान कह रही है, दुनिया इन लोगों को ऊंचा और बड़ा स्टेटस रखने वाला इंसान कह रही है, लेकिन वहीं अगर एक मुसलमान से पूछा जाए, एक साहिब ईमान से पूछा जाए, इस्लाम से और ईमान से अगर पूछा जाए, तो क्या एक मुसलमान के नजदीक भी ये शख्सियतें अजीम शख्सियात हैं? ये पर्सनालिटीज अजीम पर्सनालिटीज हैं? क्या ये बहुत ऊंचा स्टेटस रखने वाले लोग हैं? तो यहीं आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि जहां दुनिया के दूसरे लोग इनको इतना बड़ा समझ रहे हैं कि इनके आगे सजदे में जा रहे हैं, वहां एक मुसलमान इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, इन्हें ऊंघता ही नहीं। यह फर्क क्यों है? इस फर्क ने हमें यह बताया कि एक मुसलमान के नजदीक कामयाबी और नाकामी, और एक उस इंसान के नजदीक जो मुसलमान नहीं है, कामयाबी और नाकामी का मियार और तराजू ये अलग अलग है, एक नहीं है। अगर एक होता तो जिस तरह फिरौन को दूसरे काबिले ताजीम शख्सियत तस्लीम करते हैं, इसी तरह मुसलमान भी इसे बाअज़मत शख्सियत तस्लीम करता। हमारा दीन भी इसे अजीम पर्सनालिटीज के तौर पर मुतारफ करवाता। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम इस तरह के लोगों का और इस तरह की शख्सियात का इकरार ही नहीं करता, इन्हें तस्लीम ही नहीं करता। वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम का जो कामयाबी और नाकामी का मियार है, वो दुनिया के मियार से हट कर है। इस बात को, इस उम्मत को समझना यह जरूरी है। आज अव्वलन तो हमारी तवज्जो अपनी औलाद की तरबियत की तरफ बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, और अगर हमारे मुआशरे में कुछ लोग अपनी औलाद की तरबियत करना भी चाहते हैं तो उनकी निगाह में आइडियल क्या है? यानी इस तरबियत के जरिए हमारा बच्चा फिरौन बन जाए, शद्दाद बन जाए, नमरूद और कारून और हामान बन जाए। वो अपनी जबान से नहीं कहते कि हम अपने बच्चे को फिरौन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी निगाह में ख्वाब वही सजे हुए हैं। ख्वाब क्या सजे हैं? ख्वाब ये सजे हुए हैं कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े, ऐसा कमाए, ऐसी नौकरी करे, ऐसी मुलाजमत करे कि फिरौनों वाली जिंदगी गुजारे, महंगी गाड़ियों पर घूमे, महंगे कपड़े पहने, आलीशान मकानात में रहे। तो फिरौन की जिंदगी क्या थी? फिरौन की जिंदगी का मुंतहा भी तो यही था। फिरौन की जिंदगी का इंतहाए उरूज भी तो यही था कि वो आलीशान महल में रह रहा था, महंगे तरीन लिबास पहन रहा था, महंगे खाने खा रहा था, उसके खजाने जरो जवाहिर से भरे हुए थे, वो महंगी से महंगी सवारियों पर सवार हुआ करता था। लेकिन क्या इस बुनियाद पर हमारे दीन ने उसे कामयाबी का टिकट दिया? नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ माँ बाप और मुआशरे के कुछ जिम्मेदार अगर आज
اپنے ماتحتوں کی تربیت کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں تو وہ توجہ کس انداز میں کرتے ہیں کہ فرعون کے چھوڑے ہوئے راستے پر چل کر ہمارا بچہ بھی اچھا کمانے لگے, اچھا کھانے لگے, اس کا اسٹیٹس اونچا ہو جائے, معاشرے میں اس کا مقام بلند ہو جائے, کالر ٹائٹ کر کے چلے, اس کے پاس مہنگی گاڑی ہو, عالیشان محل ہو اور مہنگے مکانات ہوں, مہنگی گاڑیاں ہوں, اور یہ اس دور کا فرعون نہیں تو آج کے دور کا فرعون بن کر زندگی گزارے. نہیں, اس تربیت کو ہمارا دین اور ہمارا اسلام ویریفائی نہیں کرتا. میں اس بات کو زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کی جس طرز پر تربیت کرنا چاہتے ہیں یہ تربیت ہمارے دین کو مطلوب نہیں ہے. اس تربیت کی ہمارے دین کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ مقصود دنیا نہیں بلکہ مقصود آخرت ہے. دنیا کو اس لیے بنانا ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت بنے. اگر اس دنیا کے ذریعے آخرت نہیں بنتی تو اس دنیا کے بنانے کا کوئی معنی ہمارے دین کی نگاہ میں نہیں ہے. اگر کھانا کھا کر ہمارے بازوؤں میں, ہمارے قدموں میں, ہمارے جسم میں اگر نماز پڑھنے کی طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو ایسے کھانے کے بارے میں ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ کھانا کھانا نہیں بلکہ کھانا حرام ہے. وہ کھانا جو بدن کو اس لیے توانا کرے, اس لیے تندرست کرے کہ انسان کھا کر فرعون بن جائے, گناہ پر جری ہو جائے, گناہوں پر جسور ہو جائے, گناہوں کی طاقت و قوت اس کے اندر پیدا ہو جائے, تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسا کھانا کھانا حرام ہے. ہمارا دین کھانے کا جو حکم دیتا ہے وہ ایسا کھانا ہے جس کے کھانے سے عبادت کی طاقت و قوت ہمارے بدن میں پیدا ہو, حلال رزق کمانے کی طاقت و قوت پیدا ہو, اور حلال کے لیے نیکیوں کے راستے پر چلنے کی طاقت و قوت ہمارے بدن میں اور توانائی ہمارے بدن میں پیدا ہو. ایسا کھانا ہمارے دین میں ثواب کا کام ہے. آپ فرق دیکھ رہے ہیں, یہ فرق ہے. اگر ایک کھانا جو غلط مقصد کے لیے کھایا گیا ہو, ایک نوالا جو آخرت کو نظر میں رکھ کر نہ کھایا گیا ہو, وہ نوالا ہمارے دین کو مطلوب نہیں ہے. آپ کی توجہ ہے, ایک نوالا جو آخرت کو بھول کر کوئی مسلمان کھائے, ہمارے دین کو وہ نوالا کسی مسلمان کے گلے سے اترنا گوارا نہیں ہے. چہ جائے کہ ہمارا دین پوری تربیت اپنے ماننے والوں کی اس طرح کروانا چاہے کہ جہاں آخرت کا کوئی تصور موجود نہ ہو. نہیں, جس دین کو ایک نوالا حلق سے ایسا اتارنا گوارا نہیں جس میں دین نہ ہو, وہاں پوری زندگی ایسی گزارنا اسے کس طرح گوارا ہوگا کہ جس زندگی میں آخرت اور دین کا تصور نہ ہو. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آج تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم پر اگر آج ہم خرچ کر رہے ہیں, انہیں اپنا وقت دے رہے ہیں, ان کے پیچھے اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایسی تربیت کے لیے جو تربیت ہمارے دین کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. ایسی تربیت کے لیے جس کا منتہا فرعونیت ہے, حامانیت ہے, شدادیت ہے, نمرودیت ہے, قارونیت ہے. ہم اس تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کو وقت کا فرعون بنانا چاہتے ہیں, قارون بنانا چاہتے ہیں, شداد بنانا چاہتے ہیں, نمرود بنانا چاہتے ہیں. نہیں, ہمارا دین یہ تربیت نہیں چاہتا. ہمارا دین چاہتا ہے کہ تمہارے بچوں کے پاس ایک دکان کی چابی نہیں, اگر کئی بر اعظموں کی کنجیاں بھی اگر آ جائیں تو وہ فاروق اعظم بن کر فقیرانہ زندگی گزاریں, وہ ابو بکر صدیق کی صدیقیت لے کر زندگی گزاریں, وہ عثمان غنی کے غنا کا نمونہ نظر آئیں, وہ مولائے کائنات کے فقر کا مجسمہ بن کر زندگی گزاریں. ہمارا دین یہ چاہتا ہے, ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کی ایسی تربیت کی جائے کہ اگر دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں بھی اگر اسے دے دی جائیں تو اس کی زندگی سیدنا ابو بکر والی زندگی ہو, سیدنا فاروق اعظم والی زندگی ہو, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا علی والی زندگی ہو, صحابہ و اہل بیت والی زندگی ہو, فرعون والی زندگی نہ ہو, شداد, نمرود اور قارون والی زندگی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے
کہ ہمارے دین میں دنیا کو اس لیے بنانا ہے کہ وہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. دنیا کو کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. اور وہ دنیا جو آخرت کا ذریعہ نہ بن سکے وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. اس دنیا اور مسلمان کا کوئی تعلق اور کوئی تال میل ہی نہیں ہے. ہمارا اس دنیا سے تعلق، ہمارا اس دنیا سے تال میل اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اس دنیا کو برت کر آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں. جس طرح ایک گاڑی ہے، گاڑی پر اس لیے سوار ہوتے ہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں. اگر ہم اس گاڑی پر سوار ہوں اور وہ گاڑی ہمیں منزل تک نہ پہنچائے تو وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ اگر ہم بامبے جانے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہوئے، وہ گاڑی ہمیں ساری زندگی اپنی پیٹھ پر لے کر گھماتی رہے، مگر ہم مر جائیں اور ہمیں بامبے نہ پہنچائے تو وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح ہم دنیا کی گاڑی میں اس لیے سوار ہوئے ہیں کہ یہ کامیابی کے ساتھ ہمیں آخرت کی کامیابی تک پہنچا دے. اگر ہم اس پر سوار ہوں اور یہ ہمیں عیاشیاں کروائے، گناہ کروائے، بدنگاہی کروائے، ہمیں وقت کا فرعون بنا دے، ہمیں وقت کا شداد بنا دے، ہمیں وقت کا نمرود بنا دے، مہنگی گاڑیوں میں ہمیں گھمائے، عالیشان محلات میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے، مہنگے کپڑے ہمارے بدن پر ڈال دے، مہنگے کھانے ہمارے برتنوں میں نکال دے، لیکن ہمیں آخرت کی کامیابی تک اگر یہ سواری نہ پہنچائے تو خدا کی قسم جس طرح وہ سواری ہمارے کسی کام کی نہیں جو ہمیں بامبے نہ پہنچا سکے، اسی طرح دنیا کی یہ سواری ہمارے کسی کام کی نہیں جو ہمیں آخرت کی کامیابی تک نہ پہنچا سکے. چاہے ہمارے کھانے کتنے مہنگے ہو جائیں، چاہے ہمارے لباس کتنے مہنگے ہو جائیں، چاہے ہمارا دنیاوی اسٹیٹس، دنیاوی مقام اور دنیاوی مرتبہ جتنا بلند ہو جائے، لیکن اگر آخرت کی کامیابی ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی تو اس دنیا سے ہمارا کوئی مطلب پورا نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو تربیت کرتے ہیں ان کی تربیت میں اور ایک مسلمان، ایک کلمہ گو جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، مسلمان ڈاکٹر بنانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صرف انجینئر نہیں بنانا ہے، مسلمان انجینئر بنانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صرف ٹیچر اور ماسٹر نہیں بنانا ہے، مسلمان ٹیچر اور ماسٹر بنانا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ایسا ڈاکٹر بنانا ہے جو مریضوں کا علاج صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے نہ کرے بلکہ مریضوں کا علاج اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، خدمت انسانیت کے لیے کرے، تاکہ ہمارا بچہ انجینئر صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ بنے بلکہ انسانیت کی ترقی کے لیے بنے، رب کی رضا کے لیے بنے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنے. اسی طرح ہمارا بچہ ٹیچر صرف ماہانہ تنخواہ سے اپنے تن بدن کی خوراک پوری کرنے کے لیے نہ بنے بلکہ اس لیے بنے کہ اس کے ذریعے یہ دنیا آخرت کا نمونہ بن جائے، یہ دنیا دوسرے انسانوں کے لیے بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اور اس ٹیچنگ کے ذریعے، اس استادی کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعے اس کی آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہو، رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے راضی ہو جائیں. اب جب ایک مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اس طرز پر کرنا چاہتا ہے تو تربیت کا یہ مٹیریل اسے کہاں ملے گا؟ یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہمیں پڑے گی نا. جب ہمیں دنیا والوں کی طرح تربیت اپنے بچوں کی نہیں کرنا ہے، نہیں، ہمیں فرعون نہیں بنانا ہے اپنے بچوں کو، شداد، نمرود، قارون اور حامان نہیں بنانا ہے، تو پھر ہم تربیت کس طرح کریں گے؟ ظاہر ہے پھر کیا ہم تربیت کرنے کے لیے کیا ہم تربیت کی بنیاد یورپ سے حاصل کریں گے؟ کیا ہم امریکہ سے پوچھیں گے کہ امریکہ والوں بتاؤ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیا ہم فرانس سے پوچھیں گے؟ کیا ہم یورپ کے کسی ملک سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیا ہم آسٹریلیا سے پوچھیں گے؟ کیا ہم افریقہ سے پوچھیں گے؟ ایشیا سے پوچھیں گے؟ ہم کس سے پوچھیں گے
کہ بتاؤ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں. جب ہمیں دنیا والوں کی تربیت کی طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی ہے تو کیا ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں؟ جی بھائی, ہمیں جن کے راستے پر چلنا نہیں ہے ہم ان سے پوچھ کر راستہ طے کریں گے؟ کیا ہم کبھی ڈاکوؤں سے منزل کا پتہ اور راستہ پوچھتے ہیں؟ لٹیروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, بتاؤ کس راستے سے جانا ہے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی لٹیرے کسی ڈاکو سے اگر راستے میں رک کر راستہ پوچھ لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو پتا ہے نا. وہ کبھی منزل پر پہنچ پائے گا نہیں, بلکہ یہ ڈاکو اسے ایسا راستہ بتائیں گے جو اسے منزل تک پہنچانے کے بجائے منزل سے اور دور کر دے, جہاں آسانی سے سناٹا پا کر اسے لوٹنا آسان ہو جائے. اب جب ہمیں یورپ والوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی, امریکہ والوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی, آسٹریلیا والوں کی طرح, ایشیا اور افریقہ والوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی ہے, تو کیا ان سے پوچھنا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں, یہ پوچھنا صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں اور راستے میں آپ اس منزل کا پتہ کسی ڈاکو, کسی چور اور کسی لٹیرے سے پوچھ رہے ہیں. اب جب ان سے نہیں پوچھنا ہے تو پھر کس سے پوچھنا ہے؟ اس لیے کہ اب آگے ہم اس تربیت کی عمارت کھڑے کرنے جا رہے ہیں, تو ہم اس تربیت کی اب جو بلڈنگ ہم بنائیں گے کہ بھائی تربیت ایسے ہوگی, تربیت کی بلڈنگ اس طرح ہمیں کھڑا کرنا ہے, تربیت کا کنسٹرکشن, تربیت کی تعمیر اس طرح کرنی ہے. اب جب ہمیں تربیت کی عمارت کھڑی کرنی ہے, کنسٹرکشن کرنا ہے, تو اس میں را مٹیریل لگے گا نا. ہم جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں کچھ مٹیریل لگتا ہے کہ نہیں؟ اینٹیں لگتی ہے, سیمنٹ لگتی ہے, ریت لگتی ہے, گٹی لگتی ہے, لوہا لگتا ہے, اس طرح اور چیزیں لگتی ہے. اسی طرح جب ہم خاص اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے تربیت کے لیے پلاٹ تیار کر لیا ہے, تربیت کے لیے تربیت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ کر ہم نے تربیت کا پلاٹ ریڈی کر لیا ہے. اب اس پلاٹ پر ہمیں تربیت کی بنیادیں کھڑی کرنا ہے, تربیت کی عمارت کھڑی کرنا ہے, تو ہمیں را مٹیریل لانا پڑے گا یا نہیں؟ اینٹ کی خریداری کرنا ہے, سیمنٹ لانا ہے, ریت لانا ہے, لوہا لانا ہے, بجری لانا ہے, گٹی لانا ہے, ساری چیزیں لانی. کہاں سے لائیں گے؟ جب ہمیں یہ چیزیں جو تربیت کی بلڈنگ میں کام آنے والی ہیں, جب امریکہ سے نہیں خریدنا ہے, جب یورپ سے نہیں لینا ہے, جب آسٹریلیا, افریقہ اور ایشیا سے نہیں لینا ہے, تو کہاں سے لینا ہے؟ یہ تو ہمیں طے کرنا پڑے گا نا. تو اس امت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو را مٹیریل اس کی تربیت میں کام آنے والا ہے, یہ ہمیں دنیا کی کسی دکان سے نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنے دین کی دکان سے لینا ہے. کس کی دکان سے؟ اپنے دین کی دکان سے لینا ہے, جہاں اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مال رکھا ہوا ہے, حضور آقا کریم کی طرف سے عطا کیا ہوا مال رکھا ہوا ہے. اچھا ایسا کیوں کرنا ہے؟ یہ بھی تو ایک اہم سوال ہے نا, کہ ایسا کیوں کرنا ہے کہ ہمیں یہ مال اپنی دین ہی کی دکان سے لینا ہے؟ اللہ و رسول کی عطا کی ہوئی تعلیمات ہی کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے سوال کا جواب جاننے کے لیے اس ایک سوال کا جواب جاننا ضروری ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ بھائی ہم دین کی دکان سے ہی مال لے کر اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ ہم امریکی دانشوروں کی دکان سے مال لے کر اس کی روشنی میں تربیت کیوں نہ کریں اپنے بچوں کی؟ ہم یورپ, آسٹریلیا اور افریقہ اور دنیا کے دیگر مقامات سے ہم تربیت کا را مٹیریل امپورٹ کیوں نہ کریں؟ دین کی دکان سے ہم تربیت کا را مٹیریل کیوں لیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ایک اور سوال کا جواب جاننا ہوگا. وہ سوال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے.
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے ہیں؟ جی، ایک مسلمان کی نگاہ میں اس کا جو ایم ہوتا ہے یہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی غرض تک محدود نہیں ہوتا. ایک مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، ایک مسلمان کی زندگی ساری دنیا کی منفعت کے لیے ہوتی ہے. ایک مسلمان ساری دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا جتنا رونا رویا جائے کم ہے کہ آج ایک مسلمان اپنے لیے بھی نفع بخش ہونے کے مقام پر نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، اس پر جتنا رویا جائے کم ہے. مسلمانوں کی اس ذلت اور اس پستی پر جتنا آنسو بہایا جائے، جتنا سینہ پیٹا جائے کم ہے. یہ الگ بات ہے. لیکن اسلام نے تو ہمیں یہی ایم دیا ہے نا کہ ایک مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ مسلمان کی زندگی یہ ساری کائنات کے نفع کے لیے ہوتی ہے، ساری دنیا کے نفع کے لیے ہوتی ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اے انسان، ساری دنیا تیرے کام میں لگی ہوئی ہے اور تو رکامہ ہو، تو کسی کے کام نہ آئے. یہ انسانیت ہے. جب خادم خدمت میں لگا ہوا ہے تو مخدوم کا اثر اور مخدوم کا نفع اور مخدوم کا فائدہ کتنا وسیع تر ہونا چاہیے. ساری دنیا اگر کام کر رہی ہے، ایک معمولی بیج رکامہ نہیں ہے کہ ذرا سا بیج کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر، کتنے شب و روز مٹی کے نیچے دب کر، کچل کر، شب و روز گزار کر، ایک دن کتنی توانائیاں لگا کر، زمین کا سینہ چیر کر، موسم کی تند و تیز ہواؤں، گرمی سردی بارش کو سہ کر ایک وقت وہ آتا ہے جب سالوں کا انتظار کرنے کے بعد یہ معمولی بیج ایک سایہ دار اور پھلدار درخت بن کر دنیا کو ٹھنڈی چھاؤں اور ایک سایہ فراہم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ایک معمولی بیج رکامہ اور بے کام نہیں ہے تو یہ انسان جو اس کائنات کا موضوع ہے، جو اس کائنات کا سبجیکٹ ہے، ساری کائنات کو جس کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ بے نفع کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک مسلمان یہ صرف اپنے نفع کے لیے نہیں، بلکہ ایک مسلمان ساری دنیا کے نفع کے لیے جیتا ہے. وہ اور لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ اس کی اور اس کے ماں باپ کی زندگی بہتر ہو جائے. وہ اور لوگ ہیں جو اپنے بچے کو انجینئر، ٹیچر، ماسٹر، پائلٹ اور دنیا کے مختلف شعبہ جات میں مہارتیں اس لیے دلاتے ہیں کہ ان کا دنیاوی اسٹیٹس اور ان کے گھر والوں کا دنیاوی اسٹیٹس بہتر ہو جائے. مگر ایک مسلمان جب اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ یہ اس کے بچے ہیں. نہیں، کاش یہ امت ان جملوں کو دل کے کانوں سے سن کر اپنے دلوں میں محفوظ کر لے، دل کی کتاب پر لکھ لے کہ ایک مسلمان کی اولاد صرف اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کی اولاد جہاں اس کی اپنی اولاد ہے، اسی طرح اس امت کا اٹوٹ حصہ ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ بھی ہے. صرف اس کا تعلق اس کے ماں باپ سے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کا بھی حصہ ہے، ساری امت کا بھی حصہ ہے. نبی رحمت کی ذات کریم سے بھی اس کا تعلق ہے، رب کی ذات کریم سے بھی اس کا تعلق ہے. رب کا بندہ ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، انسانیت اور اس امت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. جس طرح وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے اور خود اپنے نفع کے لیے اپنی ذات سے اس کا تعلق ہے، اسی طرح رب سے بھی اس کا تعلق ہے، بندگی کا. نبی امی سے بھی اس کا تعلق ہے، امتی ہونے کا. ساری انسانیت سے بھی تعلق ہے، خدمت انسانیت کے حوالے سے. اس امت سے اس کا تعلق ہے، امت کا ایک اٹوٹ حصہ ہونے کے حوالے سے. اس لیے ایک مسلمان جب اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو صرف یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر نہیں کہ اس کی تربیت کے ذریعے اسے نفع پہنچے، اس کی تربیت کے ذریعے ہمیں نفع پہنچے، نہیں، بلکہ وہ اس لیے اس کی تربیت کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے بھی نفع پہنچے، ہمیں بھی نفع پہنچے، آگے بڑھ کر اس کا نفع پورے معاشرے کو ملے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا نفع پوری امت کو ملے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا نفع پوری انسانیت کو پہنچے، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا نفع ساری کائنات کو پہنچے. یعنی
اس کی ذات کے ذریعے کسی انسان کا نقصان تو دور، کسی پتھر کا، کسی جانور کا، کسی درخت کا نقصان بھی وجود میں نہ آئے۔ ایک مسلمان اپنے بچے کو ایسا ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا کہ وہ ڈاکٹر لاکھوں کروڑوں کما کر اپنے گھر میں تو لا کر ڈالے، مگر سامنے وہ جہاں سے لاکھوں کروڑوں لے کر آ رہا ہے وہاں وہ کس طرح لوگوں کی غربتوں، لوگوں کی بیماریوں اور لوگوں کی کس مپرسی کا جنازہ نکال کر یہ لاکھوں روپے سمیٹ رہا ہے، اس کا دل اس پر ایک بار بھی نہ دکھے۔ نہیں، بلکہ ایک مسلمان جب اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے کہ گھر والوں کو بھی راحت ملے اور اس کے پاس آنے والے مریضوں کو بھی راحت ملے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا جو تربیت کرتی ہے وہ الگ ہے، ایک مسلمان جو تربیت کرتا ہے یہ الگ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا جو تربیت کرتی ہے اس کی نگاہ گھر کی چار دیواری کے اندر سے باہر نہیں جاتی، لیکن ایک مسلمان اپنے بچوں کی جو تربیت کرتا ہے اس کی نگاہ کا محیط ساری کائنات کا حصہ ہوتا ہے، اس کی نگاہ ساری کائنات کے منفعت کو محیط ہوتی ہے، یہ ساری دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، یہ ساری دنیا کا نفع چاہتا ہے، یہ ساری انسانیت کا نفع چاہتا ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صرف اس لیے نہیں کرنی کہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، نہیں، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ ساری انسانیت کا اسٹیٹس بلند ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں اور ہماری دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ جب ایسی تربیت کرنی ہے تو ایسی تربیت کے لیے را مٹیریل امریکہ میں ملے گا، یورپ میں ملے گا، دنیا کے کسی اور حصے میں ملے گا نہیں، ایسی تربیت کی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے را مٹیریل ہمیں مدینہ منورہ میں ملے گا، سرکار کے قدموں میں ملے گا، سرکار کی سیرت سے ملے گا، سرکار کے گھر سے ملے گا، سرکار کے در سے ملے گا، قرآن پاک کی آیات میں ملے گا، احادیث نبویہ کے کلمات میں ملے گا۔ اس لیے ہمیں تربیت کی بنیادوں کے لیے، تربیت کی عمارت کی تعمیر کے لیے ہمیں جو را مٹیریل چاہیے وہ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ اپنے دین سے لینا ہے، اپنے دین کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی انہی بنیادوں پر تربیت کرنے اور انہی بنیادوں پر اپنے بچوں کی تربیت کی عمارت کو کھڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔